اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پہلے پڑھا کہ کس طرح سے قرآن مجید نے شیعہ شناسی میں ہمیں قرآن مجید نے غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور اس کے بعد کل ہم نے پڑھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں کس طرح سے غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور غور و فکر کی دعوت، یعنی غور و فکر کے بارے میں ہمارے اماموں نے کیا فرمایا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمان مختلف فرقوں اور گروہوں میں تقسیم نہیں ہوئے تھے۔ اس کے زمانے میں مولانا رسول کے زمانے میں سب ایک ہی تھے، جو بھی تھے وہ کیا تھے؟ سب مسلمان تھے، کسی طرح کا کوئی فرقہ موجود نہیں تھا، بلکہ صرف بت پرستوں اور اہل کتاب سے ہی بحث و گفتگو ہوا کرتی تھی۔ تو بحث و مباحثہ کس سے ہوتا تھا؟ یا تو بت پرستوں سے ہوتا تھا کہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، یعنی جو کفار تھے، یا ہوتا تھا کس سے مولانا؟ اہل کتاب عیسائی اور یہودی، ان سے بحث و مباحثہ ہوتا تھا۔ مسلمانوں میں کوئی ایسا فرقہ نہیں تھا جن کے کیا ہو بحث و مباحثہ ہو۔ نہ وہاں سنی تھے، نہ وہاں بریلوی تھے، نہ وہاں دیوبندی تھے، نہ اشاعرہ تھے، نہ معتزلہ تھے، نہ اہل حدیث تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تمام فرقے موجود نہیں تھے، حنبلی، شافعی، مالکی، کوئی نہیں تھا، چاہے وہ فقہی مذاہب ہوں یا عقائدی مذاہب ہوں، کسی کا وجود نہیں تھا۔ لیکن ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں فکری اور کلامی اختلافات کی بنا پر نئے نئے فرقے پیدا ہو گئے۔ صحیح ہے؟ کس کے زمانے میں مولانا؟ ائمہ کے زمانے میں۔ بعض لوگ قرآن کریم اور روایات کے ظواہر سے چپک کر رہ گئے، ظواہر سے چپک کر رہ گئے۔ صحیح ہے؟ مثلا جو قرآن کے ظاہری ترجمہ بل یداہ مبسوطتان، اب یداہ کہا جا رہا تو یدا کا اس کو بولے کہ ید کس کو بولتے ہیں؟ ہاتھ کو، یعنی اس کے ہاتھ کیا ہیں؟ کھلے ہوئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ بعض لوگ قرآن کریم اور روایات کے ظواہر سے چپک کر رہ گئے، اور انہوں نے غور و فکر پر مکمل پابندی لگا دی، یعنی غور و فکر کیا ہی نہیں کہ اس کے آگے بھی کوئی بات کہی جا رہی ہے، کیا امام وہی مراد لے رہے ہیں یا اس کے علاوہ کچھ اور لے رہے ہیں، رسول وہی کہنا چاہ رہے ہیں یا کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے۔ بعض لوگ تمام احکام و معارف کو صرف اپنی عقل کے سہارے ثابت کرنا چاہتے تھے، یعنی کچھ لوگ ایسے تھے کہ عقل میں بات آتی ہے تو قبول کر رہے، نہیں آتی ہے تو قبول نہیں کی، تو وہ احکامات کو کس پر رکھ رہے تھے؟ اپنی عقل پر۔ اہل حدیث نے پہلی روش اختیار کی، کیا مولانا؟ اہل حدیث نے پہلی روش اختیار کی۔ پہلی روش کون سی مولانا؟ ظواہر سے چپک کر رہ جانا، قرآن اور حدیث کے ظاہر سے چپک کر رہ جانا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ پہلی روش۔ اور معتزلہ دوسرے راستے کے پیرو تھے، یعنی کیا مولانا؟ تمام احکام کو اپنی عقل پر پرکھنا۔ یہ کن کا کام تھا؟ معتزلہ کا۔ اور ان کے درمیان اہل بیت نے ایک درمیانی راستہ نکالا اور دوسروں کو افراط و تفریط سے دور رہنے کی دعوت دی کہ پوری طرح سے ظاہر سے بھی نہیں چپکنا ہے اور پوری طرح سے عقل پر بھی ہمیں بھروسہ نہیں کرنا ہے، کچھ روایات پہ، کچھ عقل پہ بھروسہ کرنا ہے۔ خداوند عالم کی معرفت کے بارے میں مولا کائنات علیہ السلام نے عقل کے کردار کو ان الفاظ میں واضح کیا ہے، کیا ہے؟ لم يطلع العقول على تحديد صفته
ولم تحدید صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته. پوری حدیث پھر پڑھ دے رہا ہوں. لم يطلع العقول على تحدید صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته. آئیے دیکھتے ہیں اس کا کیا عنوان ہے. کئے نمبر کا؟ 1 نمبر کا حاشیہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 49. یعنی کیا مولانا؟ خدا نے عقلوں کو اپنے صفات کی حقیقت سے آگاہ نہیں کیا ہے. خدا نے عقلوں کو اپنی صفات سے، صفات کی حقیقت سے آگاہ نہیں کیا، مگر انہیں واجب معرفت سے محروم بھی نہیں رکھا. یعنی عقل صحیح ہے، اللہ کی جو صفتیں ہیں اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن جتنا جاننا ضروری ہے اتنا جاننے کی صلاحیت اللہ نے اس عقل کو دی ہے. اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں عقل اصول دین کی شناخت کے سلسلے میں خود کفیل ہے. یعنی عقل اصول دین کو خود پہچان سکتی ہے. توحید کو ہمیں ثابت کرنا ہے، ہم عقل سے کر سکتے ہیں. اللہ کی عدالت کو ثابت کرنا ہے، ہم عقل سے کر سکتے ہیں. نبی کی ضرورت کو عقل سے کر سکتے ہیں. امام کی ضرورت کو عقل سے کر سکتے ہیں. قیامت کے ہونے کو عقل سے ثابت کیا جا سکتا ہے. اسی لیے کیا کہا؟ اہل بیت کی نظر میں عقل اصول دین کی پہچان کے لیے، شناخت یعنی پہچان کے سلسلے میں خود کفیل ہے. کفیل کس کو بولتے ہیں؟ ذمہ دار ہے، اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے اصول دین میں تقلید کیا ہے؟ حرام ہے. چونکہ اتنی باتیں ہم عقل سے جان سکتے ہیں، تو اپنی عقل کا گھوڑا دوڑائیں نہ کہ ہم کسی کی کیا کریں؟ تقلید کریں کہ اماں کیا کہہ رہے ہیں، استاد کیا کہہ رہے ہیں، فلاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں. لیکن احکام الہی کی تفصیلات جاننے کے لیے وحی کی رہنمائی کی محتاج ہے. عقل اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتی. اس کس کے لیے مولانا؟ احکام الہی کی تفصیلات جاننے کے لیے وحی کی رہنمائی کی محتاج ہے. قرآن میں تو سیدھے آیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اقیموا الصلاۃ تو کئی بار دن میں پڑھنی ہے، کون بتائے گا ہمیں؟ نماز قرآن بتائے گا، قرآن بتائے گا. کہ اب اس کے لیے یا تفصیل کس طرح سے پڑھنی ہے کہاں سے پتہ چلے گی؟ قرآن میں تذکرہ موجود ہے کہ پہلی میں الحمد پڑھیے، پھر انا انزلنا پڑھنا زیادہ مستحب ہے. رکوع میں کیا پڑھیں گے، سجدے میں کیا پڑھیں گے، تشہد میں کیا پڑھیں گے، قنوت میں کیا پڑھیں گے؟ ہے قرآن میں؟ نہیں ہے. تو اب اس کو جاننا ہے تو ہمیں کس کی رہنمائی لینی ہے؟ وحی کی. یعنی وہ چیزیں جو رسول نے بیان کی ہیں، وہ تفاصیل جو رسول اسلام نے بیان فرمائی. اس لیے عقل اور وحی بندوں پر 2 حجتیں ہیں. کون کون مولانا؟ عقل اور وحی. جیسا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ ان للہ ہونا چاہیے، ان اللہ نہیں، ان للہ علی الناس حجتین. حجت ظاہرۃ و حجت باطنۃ. کیا؟ حجت ظاہرۃ و حجت باطنۃ. اما الظاہرۃ
فالرسل والانبیاء والائمۃ، تو جو ظاہری حجتیں ہیں وہ رسول ہیں، انبیاء ہیں اور ائمہ ہیں۔ وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ الْعُقُولُ، لیکن جو باطن میں ہے وہ کیا ہے؟ عقل ہے۔ یعنی بندوں پر خداوند عالم کی دو حجتیں ہیں، ظاہری حجت اور باطنی حجت۔ ظاہری حجت انبیاء و مرسلین اور ائمہ ہیں، اور باطنی حجت عقل ہے۔ کہہ رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں عقل اور وحی دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ صحیح ہے، وحی عقل کے ذریعے مکمل ہوتی ہے، عقل وحی کے ذریعے مکمل ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ ایک جانب تو انبیاء کرام وحی کے سہارے انسانی عقلوں کو ترقی اور کمال عطا کرتے ہیں، تو دوسری جانب بشری عقل الہی حجتوں کی تائید کرتی ہے۔ بھئی ہم نبی کی بات کو کیسے مانتے ہیں؟ عقل کے ذریعے سے، ہے نا؟ تائید کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اس کو اقرار کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے دیکھیے جناب طالوت، لوت نہیں، جناب طالوت اور دشمنی لشکر جالوت، جو بنی اسرائیل تھے، انہوں نے نبی سے درخواست کی، غالباً جناب اشمعیل تھے، ان سے، چونکہ یہ لڑتے تھے انہیں کامیابی نہیں ملتی تھی، کہ ہمیں ایک اچھا کمانڈر چاہیے، اچھا کمانڈر، یہ قرآن ہے، کمانڈر اچھا چاہیے۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے جناب طالوت کو ان کے لیے معین کر دیا۔ جناب طالوت تھوڑا بہادر جسم، ان کا قوی جسم، تو اب جو پبلک ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ ہمیں کمانڈر چاہیے، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ تو اس کے پاس تو مال وال کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ تو حقدار ہم ہیں۔ تو پھر ثبوت کے لیے جناب اشمعیل نے کیا کہا؟ کہا یہ تمہارے تبرکات جو صندوق میں رکھے ہوئے ہیں، عہد والا ہے، اس صندوق کو یہ لے کر آئے گا۔ جب یہ لے کر آئے جناب طالوت جیت کر، تب انہیں جا کے ان کی صداقت پر کیا ہوا؟ یقین ہوا۔ تو کیا کرتے ہیں مولانا؟ تو انبیاء کرام وحی کے سہارے انسانی عقلوں کو ترقی اور کمال عطا کرتے ہیں، تو دوسری جانب بشری عقل الہی حجتوں کی کیا کرتی ہے؟ تائید کرتی ہے۔ تو کب کرتی ہے؟ جب اسے اطمینان ہو جاتا ہے۔ مثلا بنی اسرائیل کی میں نے مثال دی کہ پہلے انہوں نے تائید نہیں کی، لیکن جب جناب طالوت نے ان کے کام کو مکمل کر دیا، صندوق لے آئے، صندوق عہد، تو اس کے بعد ان کی تائید کی، کہا ہاں یہی ہے جو ہمیں نجات دلا سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے انبیاء کرام کی بعثت کا ایک مقصد بیان کیا ہے کہ اس سے انسانی عقل ترقی کرتی رہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا وَيُسِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ۔ Incoming voice call from +91895. کیا ہے مولانا؟ یعنی انبیاء انسانوں کی عقل کے خزانے سامنے لاتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں تمہارے اندر کیا ہے، تمہارے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، کون لاتا ہے باہر؟ انبیاء لاتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ جناب داؤد کوئی ایسی مشہور شخصیت تھوڑے تھے، انہیں کون لے گیا؟ جناب طالوت لے کے گئے، پھر انہوں نے وہ 3 پتھر چلائے اور وہیں سے کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے، بعد میں حاکم بنے۔ کون لے کے آیا سامنے؟
پھر مولانا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے عقلوں کو حجت الہی کی تکمیل کا ذریعہ قرار دیا ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول، کہ اللہ خداوند عالم نے انسانوں کو کیا ہے، خداوند عالم نے عقلوں کے ذریعے لوگوں پر اپنی حجتیں تمام کر دی ہیں۔ اب مرحلہ کیسے چل رہا ہے مولانا؟ قرآن کریم نے کس طرح سے عقل کے بارے میں کیا فرمایا، پھر ہم آگے رسول نے عقل اور غور و فکر کے بارے میں کیا فرمایا، پھر ائمہ نے، ترتیب دیکھ رہے ہیں، پھر ائمہ نے کیا فرمایا عقل و غور و فکر کے بارے میں، اب کیا آئے گا علماء شیعہ اور عقل۔ والحمدللہ رب العالمین۔